بسم اللہ۔ آئیے ہم ان گورنروں سے متعلق اہل علم کے اقوال اور تفسیر ملاحظہ کریں۔ معاویہ بن ابی سفیان اموی رضی اللہ عنہما۔ سیرت نگاروں نے اس صحابی جلیل کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن کریم۔ غزوہ حنین سے متعلق ارشاد ربانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مومنوں پر تسکین اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ آپ ان اہل ایمان میں سے ہیں جن پر غزوہ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سکینت کا نزول فرمایا۔ نمبر 2، حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ، تو معاویہ کو ہدایت دینے والا مہدی یعنی ہدایت یاب بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، تو معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا، انت فیہم، تم انہی میں سے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میری امت کا پہلا گروہ جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، وہ سب بخشے ہوئے ہوں گے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں۔ امام محلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا ہے۔ نمبر 3، معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اہل علم کے تعریفی کلمات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا، امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فقیہ شخص ہیں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں بعض ان فقہی مسائل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ آپ وتر ایک رکعت پڑھتے تھے۔ جس کا صلاح اور تقوی ظاہر ہو، اس سے بارش کی دعا کراتے۔ صدقہ فطر میں نصف سا گندم کافی ہے۔ احرام کے لیے بدن کو خوشبو لگانا مستحب ہے۔ مکہ کے گھروں کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ مدہوش کی طلاق معتبر ہوگی۔ کافر کے بدلے مسلم کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ مقتول کے بیٹے کی بلوغت تک قاتل کو قید میں رکھا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے نزدیک امتحان و آزمائش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص انہیں ترچھی نظروں سے دیکھے اور ان کی عیب جوئی کرے، اسے ہم لوگ صحابہ کرام سے متعلق بدعقیدگی سے متہم قرار دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہتا ہے کہ میں اس کا قائل نہیں کہ معاویہ کاتب وحی ہیں، اور نہ اس کا قائل ہوں کہ وہ اہل ایمان کے ماموں ہیں۔ انہوں نے بزور تلوار خلافت کو غصب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بری اور بیکار بات ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، اپنی مجلسوں میں انہیں نہ بیٹھنے دو، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے ہم ان کا پردہ فاش کریں۔ تو یہ چند ائمہ تھے جن کے اقوال یہاں پر تعریفی کلمات جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سے تھے، اور بھی اہل علم اور ائمہ کرام کے اقوال کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اسے بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کیا کچھ باتیں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت طیبہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔